السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ لوگوں کو بھی جب قرآن شریف پڑھتے وقت مد کا قاعدہ آتا ہے تو آپ لوگ اٹک جاتے ہیں؟ تو اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ میں خاص اس میں کچھ ایسی باتیں بتاؤں گی کہ مد متصل کب ہوتا ہے، مد منفصل یعنی ہم کو کتنے الف کی مقدار ہم کو کھینچ کر پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ ساری ہی ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ ہر ایک کی جو قاعدہ ہے الگ الگ ہے، تو آپ کو اینڈ تک میں ضرور ساری ہی معلومات دے دوں گی، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بنا ٹائم کو ضائع کرتے ہوئے۔ تو اس تختی کے اندر 3 ہے مد کی قسمیں، تو میں آپ لوگوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سلولی سکھاؤں گی۔ تو چلے سیکھتے ہیں تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل مد واجب بمعنی اہم ہوگا، یعنی اس کا مطلب جانیں گے۔ یہ ہے مد متصل کا قاعدہ۔ اگر حروف مدہ یعنی چاہے الف مدہ ہو، چاہے یا مدہ ہو، چاہے واو مدہ ہو، ہے نا، اس کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو یعنی ایک ہی ورڈ کے اندر آتا ہو تو مد متصل کا ہوگا۔ یہاں پر ہم کو 4 یا 5 الف کی مقدار مد کرنا ہے، جسے حروف مدہ ہے، اور اس کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں۔ اگر اس طرح نہ سمجھ میں آئے تو ایک اور آسان طریقہ آپ کو بتاؤں گی کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اپنی اصلی شکل میں ہو، جیسے کہ یہ اپنی اصلی شکل میں حمزہ ہے، اور حمزہ ایک اس طرح کا ہوتا ہے، جب حرکت آتی ہے تو اس کو الف کو ہم حمزہ بنا دیتے ہیں۔ تو اگر حمزہ اپنی اصلی شکل میں ہو اس طرح سے تو ہم کو 4 یا 5 الف کی مقدار مد کرنا ہے۔ اسی طرح دیکھیں گے اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل کا قاعدہ ہوتا ہے، وہاں پر ہم کو 2 یا 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا۔ پھر بھی بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم کو 2 یا 3 الف کی مقدار کھینچنا ہے یا 4 یا 5 الف کی مقدار۔ تو آپ کو کلیئر کر دو کہ اگر حروف مدہ ہو، چاہے الف مدہ ہو، چاہے یا مدہ ہو یا واو مدہ ہو، اس پر مد ہو، پہلے دیکھیں گے اگر حمزہ اپنی اصلی شکل میں ہوگا تو ہم کو 4 یا 5 الف کی مقدار مد کرنا ہے، یعنی کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور اگر حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اس طرح سے ہو، جیسے کہ اگر الف ہو اور اس پر کوئی حرکت ہو، اس کو بھی حمزہ کہتے ہیں، اس طرح سے حمزہ ہو تو ہم کو وہاں پر 2 یا 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہو تو ایک مرتبہ کمنٹ میں ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا۔ اور دیکھیں گے تیسری مثال اس کی اس طرح سے ہے، اگر حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم تشدید ہوگا تو مد لازم ہوگا۔ دیکھیں حروف مدہ میں آتا ہے الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ اور کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش۔ اگر اس کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو، ہے نا، جزم یا تشدید آئے گا تو مد لازم ہوگا۔ یہاں پر بھی 3 یا 4 الف کی مقدار ہم کو مد کرنا ہے، یعنی کھینچنا ہے۔ مد یعنی کیا؟ ایک الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو تختی بالکل اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور اگر پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو آپ مجھے ایک مرتبہ کامنٹ میں ضرور بتا دینا، میں آپ کو رپلائی ضرور دوں گی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں، اور میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، کیونکہ آخر میں آپ کو ہر ایک کے حروف کے مخرج اور اجراء اس کا کس طرح کیا جاتا ہے وہ بھی میں ساتھ میں بتاتے جاؤں گی۔ تو پہلے ہم ہجے کر کے پڑھیں گے، پڑھیے میرے ساتھ۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر جا۔ کیسے ہجے کریں گے؟ جیم الف اوپر مد ہے نا، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر جا، سین یا اوپر ہے مد اور یہ آگے زیر نا، ایسے پڑھیں گے سین یا مد زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات، سین واو مد پیش سو، حمزہ پیش او، سو۔ آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے جائیں۔ یہاں پر دیکھیں گے حروف مدہ ہے الف مدہ، اس کے بعد کیا ہے حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس لیے یہاں پر ہم 4 یا 5 الف کی مقدار مد کریں گے، مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ یہاں پر بھی یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ 4 یا 5 الف کی مقدار ہم یہاں پر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے نا، واو مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ یہاں پر بھی ہم کو 4 یا 5 الف کی مقدار مد کرنا ہے۔ ابھی آگے دیکھیں گے مد منفصل کے ہجے کریں گے، اجراء بھی کریں گے، آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے جائیں۔
فا یا مد زیر فی، دیکھیں کنفیوز نہیں ہونا ہے، فا یا مد زیر فی، حمزہ میم زبر ام، فی ام، را زیر ری، فی امری، نون الف زبر نا، فی ام، را زیر ری، فی امری، نون الف زبر نا، فی امرنا، لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام کھڑا زبر لا، لا الہ، ہا زبر ہ، لا الہ، حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، انا، حمزہ نون زبر ان، انا ان، زا لام زبر زل، انا انزل، نون الف زبر نا، انا انزلنا، ابھی آگے دیکھیں گے مد لازم ہے۔ مد لازم کا قاعدہ کیا ہے کہ اگر حروف مدہ ہو، چاہے کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش ہو، چاہے الف مدہ یا مدہ واو مدہ ہو، اس کے بعد اگر جذب یا تشدید ہو اس حرف پر تو 3 یا 4 الف کی مقدار ہم کو اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اس کا ہجے تھوڑا مشکل ہوتا ہے سبھی کو، تو دھیان و توجہ کے ساتھ سیکھیں، اسکپ نہ کریں۔ حمزہ لام مد کھڑا زبر آل، حمزہ کو لام سے ملائیں گے، اوپر مد ہے کیونکہ لام پر جزم ہے، اس لیے لام کو ہم کو ملا کر پڑھنا ہے۔ حمزہ لام مد کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، نون زبر ن، آل آن، ابھی اس کا ہجے دیکھیں گے، تھوڑا تشدید والا حروف ہے تو دھیان کے ساتھ سیکھیں۔ حا الف جیم مد زبر حاج، جیم واو پیش جو، حاجو، جب حا کہیں گے تو اس کو جیم کو ساتھ میں ملا کر پڑھیں گے، حاج جو، یعنی جیم کی آواز 2 مرتبہ آنی چاہیے، حاجو، کاف زبر ک، حاجوک، واو صاد زبر وس، صاد فا مد کھڑا زبر صوف، وصوف، فا کھڑا زبر فا، وصوفا، تا زیر تی، والصافاتی، ایک مرتبہ اجرا دیکھ لیں گے، پہلے ہم روے سے پڑھائیں گے، پھر روے سے پڑھنے کے بعد ہم اجرا بھی کریں گے۔ ایک مرتبہ آپ لوگ میرے ساتھ ریپیٹ کریں، جاء، سیئت، سوء، فی امرنا، لا الہ، انا انزلنا، الآن، حاجوک، والصافاتی، اس کا اجرا تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہوں۔ یہاں سے دیکھیں گے مد منفصل کا، حروف مدہ کے بعد اس طرح سے حمزہ آئے گا تو مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، یاد رکھیں۔ اگر حمزہ اصلی شکل میں ہو تو مد متصل ہوگا، اور اگر حمزہ اس طرح سے آئے گا جیسے خالی الف پر اگر زبر یا پیش یا زیر آ جاتا ہے تو اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں، تو حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، 2 یا 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں۔
یہاں پر الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہاں پر بھی مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر بھی الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، 2 یا 3 الف کی مقدار ہم ادھر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ مین قاعدہ یاد رکھیں، ہمیشہ یہاں پر اکثر لوگوں کی غلطیاں ہوتی ہیں تو دھیان کے ساتھ سیکھیں۔ اگر حروف مدہ ہو، چاہے کھڑا زبر، دیکھیں اب یہاں پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کے بعد والے حرف پر کیا ہے؟ جزم ہے، تو جزم میں تشدید آتی ہے حروف مدہ کے بعد، جیسے ابھی یہاں پر الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد جیم پر کیا ہے؟ تشدید ہے۔ یہاں پر دیکھیں گے صاد کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کے بعد والے حرف پر کیا ہے؟ تشدید ہے، یہاں پر بھی کیا کریں گے؟ ہم کو مد لازم کا قاعدہ ہوگا، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اگر آپ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کریں، اور جتنے بھی آپ کے دوست احباب ہیں، ریلیٹیوز میں سیکھنا چاہتے ہیں، ان تک یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے، اور ایک کامنٹ میں پیارا سا کامنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔